اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 سے شروع کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے بارے میں احکام جاری کیے ہیں۔ وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر کی، تو عورت فوراً نکاح بھی نہیں کر سکتی اور نہ بہت دیر تک اسے بٹھائے رکھو کہ اس کو نکاح کرنے کی اجازت ہی نہ دو اور وہ اسی شوہر کا سوگ مناتی رہے ساری عمر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ فائزہ بلغنا اجالہن، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لے، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی کرے اپنے لیے، اپنے حق میں جو بہتر سمجھتی ہیں وہ کر لے دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے کہ تم جو کرتے ہو، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اگر عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو پھر اس کو 4 مہینے 10 دن کے بعد روکنا نہیں چاہیے، نہ اس بات کے خواہش مند ہونا چاہیے کہ وہ اس مقررہ مدت سے زیادہ اپنے مرحوم شوہر کا سوگ منائے، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو ولا جناح علیکم واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے اور باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ظاہر اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو انسان کرتا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، علم اللہ انکم ستذکرونہن۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اشارہ میں کہو تم۔ اشارہ کنائے میں نکاح کا اظہار کر دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور نکاح کا پیغام جو عورتوں کو بھیجنا ہے وہ خفیہ نہ رکھو۔ علن نکاح کا پیغام بھیجو، اپنے دلوں میں نہ چھپاؤ۔ عالم اللہ انکم ستذکرونہن، تو اللہ نے تو جان لیا، اللہ کو تو معلوم ہے کہ تم ضرور ذکر کرو گے ان سے اپنے نکاح کے بارے میں۔ لیکن لا تواعدوہن، تو اللہ کہتا ہے کہ تم ذکر تو کرو گے ان سے اپنے نکاح کے بارے میں، لیکن قول و قرار نہ کرنا۔ لیکن لا تواعدوہن، ان سے کوئی قول و قرار نہ کرنا، پوشیدہ چھپ کے کوئی قول و قرار نہ کرنا، الا مگر یہ کہ ان تقولوا قولا معروفا، تم دستور کے مطابق کام کرو، دستور کے مطابق بات کرو۔ ولا تہزموا عقدۃ النکاح، اور نہ عزم کرو، نہ ارادہ کرو عقد نکاح کا، اس وقت تک ارادہ نہ کرو حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، کب تک نہ ارادہ کرو؟ جب تک کہ اس کی عدت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک نکاح کا اس سے ارادہ ظاہر نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو، وَاعْلَمُوا جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ اللہ جانتا ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ تو اسی سے ڈرو، یعنی اللہ ہی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔
لا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو اگر طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے اسے چھوا ہو، اس سے پہلے ہی طلاق دے دو، وتفریضوا لہن فریضۃ، یا مقرر نہ کیا ہو اس کے لیے کوئی بھی، تفریضوا مقرر نہ کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضۃ مہر، اور کوئی مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، ایک تو اس کو چھونے سے پہلے ہی اور مہر بھی نہیں مقرر کیا تو طلاق دے دی، پھر ومتعوہن، اور کچھ خرچ کرو پھر ان پر، علی الموسع، اور جو خوشحال ہے، موسع کا مطلب خوشحال، جو خوشحال ہے، قدارہ، تو اپنی وسعت کے مطابق دے اس کو، وعلی المقتدر قدارہ، اور جو غریب ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، متاعاً بالمعروف، اس کو فائدہ دینا دستور کے مطابق تمہارا فرض ہے، حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے نیک لوگوں پر، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، اسے ان کو چھونے سے قبل ہی، وقد فرضتم، اور مقرر کیا تم نے، وہاں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے مقرر نہیں کیا، تو پھر اس کوئی عہد، کوئی ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کو فائدہ دینا ہے، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو، اگر کوئی کم حیثیت کا مالک ہے تو اس کو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے، اور جو زیادہ اچھا ہے، اپنی خوشحال ہے اپنی زندگی میں، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے دے، مقرر نہیں کیا تھا لیکن حق مہر۔ تو اب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے چھوا نہیں اس کو، بیوی کو، وقت فرضتم، اور جو تم نے مقرر کیا تم نے ان کے لیے، اس میں یہ ہے کہ مہر مقرر کیا ہوا تھا، وقد فرضتم، اور مقرر کیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، فنصف ما فرضتم، تو اس کا جو نصف ہے، آدھا ہے، وہ اس کو دے دو، جو تم نے مقرر کیا نا حق مہر، اس کا آدھا دو اس کو، یہ اس کا حق بنتا ہے، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ اگر تم درگزر کرو تو زیادہ اچھا ہے، اور یعفو الذی، اور وہ بھی درگزر کرے، جس کے ہاتھ میں بیجادہ، جس کے ہاتھ میں عقدہ تو نکاح کی گرا ہے، تو اگر وہ بھی اپنا حق چھوڑ دے، اور یہ بھی مرد بھی جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے وہ بھی چھوڑ دے حق، وانتعفوا، اور درگزر کرے، واقربوا للتقویٰ، تو یہ تقوی کے قریب ترین ہے، تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، تنسوخ ہوتا ہے مطلب بھولنا، اور نہ بھولو احسان کرنے کو، یعنی نیک کام کرنے کو نہ بھول لو، آپس میں تم نیکیاں کرتے رہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ حافظو، یہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے لیے کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ پورے ذوق و شوق سے پڑھو، دل جمعی سے پڑھو، حافظو، حفاظت کرو، علی الصلوات، اپنی نمازوں کی، والصلوات الوسطیٰ، اور درمیانی نماز یعنی نماز عصر، اس کی سب سے زیادہ ہے، حفاظت کرو، اس کو پورے ذوق و شوق سے، پورے التزام سے پڑھو۔
वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए फर्मा बरदार बनकर। फ़इन खिफ्तुम फ़िराजल और रुकबानन, तो फिर ये अल्लाह ताला ने अपना सिलसिला कलाम नमाज़ों की तरफ मोड़ दिया है। तो अल्लाह कहता है कि खौफ और जिहाद व कताल की हालत में भी नमाज अदा की जाए, वहाँ भी नमाज बख्शी नहीं जाएगी और बर वक्त अदा की जाए। फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें डर हो, खौफ की हालत में हो, फारे जालन, और तुम पैदल हो, और रुकबाना, और या तुम सवारी पर हो, किसी सवारी पर बैठे हुए हो, जैसे जंग के दौरान ऊँटों पर या घोड़ों पर सवार होकर लड़ाई होती थी ना। फ़ाइज़ा आमिनतुम, फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ, तो अल्लाह फरमा रहे हैं फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो। अमन हो जाए तो अल्लाह का जिक्र करो। वल्लाहु कमा अल्लमकुम, उस तरह जिस तरह के अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। मा लम तकुनु तालमून, और तुम नहीं जानते थे, जो अल्लाह ने तरीका सिखाया वो पहले तुम नहीं जानते थे। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा, फिर वही अल्लाह ने बात रिपीट की है बीवियों के बारे में कि जो लोग मर जाएं तुम में से और छोड़ जाए बीवियाँ, और वस्सियत तल्ले अज़वाजिहिम, तो उन्हें चाहिए कि मरने से पहले वसीयत कर दें बीवियों के लिए। मतान इलल हौले गैर इखराज, कि उनकी बीवियां जो है उनको 1 साल तक खर्चा दिया जाए और उन्हें घर से ना निकाला जाए, ये वसीयत कर जाए। अगर शोहर बीवी की मर्जी के खिलाफ वसीयत कर जाए कि 1 बरस तक औरत उसके घर में ही रहे और ना नुफ़क़ा पाए, तो ऐसी वसीयत वाजिब अमल नहीं है, क्योंकि आयत 234 की रोज़ से वफ़ात की इद्दत 4 माह 10 दिन मुकर्रर है। अलबत्ता अगर औरत चाहे तो 1 साल तक घर में रह सकती है और नान नुफ़क़ा का फ़ायदा उठा सकती है। ये बात है कि जैसे इद्दत तो 4 महीने 10 दिन है ना फौतगी की। अगर मर्द वसीयत कर जाए कि इसको साल तक घर से ना निकाला जाए, क्योंकि उस वक्त मसाइल और तरह के थे, एक घर में और भी बीवियों के बच्चे होते थे, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करते थे और बच्चे जो होते थे वो निकाल देते थे बेवा औरतों को। तो इसलिए मना किया गया। तो अगर वो शौहर जो है अपने औलाद को ये वसीयत कर जाता कि इसको ना निकालना, दूसरी माओं के बच्चे जो होते हैं उन्हें तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो फिर औरत अगर देखे कि यहाँ मेरा कोई फ़ायदा है तो वो रहे, नहीं फ़ायदा तो अपना जा सकती है वो, क्योंकि इद्दत तो ख़त्म हो गई ना। फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम, तो अगर वो चली जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना मिन मारूफ़, तो वो जो करना चाहे करें अपने हक़ में, जो उनको बेहतर लगे वो करें। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ात मताउन बिल मारूफ़, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए नान नुफ़क़ा दस्तूर के मुताबिक उनका हक़ है। यानी जो औरतें मुतल्लक़ा औरतें हैं ना, उनको नान नुफ़क़ा देना दस्तूर के मुताबिक उनका हक़ है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक़ है परहेज़गारों पर। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम पर अपने आयात ताकि तुम अक्ल से काम लो।
جزاک اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک